افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیات 16 تا 38۔ حصہ سوم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، یعنی مختلف قسم کے نرم و گرم حالات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لازماً تمہارا امتحان کرے گا، یہاں تک کہ وہ اچھی طرح پرکھ لے گا کہ تمہارے اندر اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور ثابت قدم رہنے والے کون ہیں اور کون محض زبان کے غازی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قاعدہ تو نہیں ہے کہ وہ ہر منافق کی پیشانی پر لکھ دے کہ یہ منافق ہے، لیکن اس کی سنت بالکل لازمی اور قطعی ہے کہ وہ مختلف امتحانات کے ذریعے سے کھرے اور کھوٹے میں امتیاز کرتا ہے، اور یہ بات چونکہ اس کی سنت کا تقاضا ہے، اس وجہ سے اس امتحان سے تمہیں بھی لازماً گزرنا پڑے گا، اور وہ لوگ اپنے کو زیادہ دنوں تک چھپائے رکھنے میں کامیاب نہیں ہوں گے جو محض فریب کے جامے میں مسلمانوں کے اندر گھسے رہنا چاہتے ہیں۔ اس آیت پر تدبر کی نگاہ ڈالیے تو اس سے اشارتاً یہ بات بھی نکلی کہ ان امتحانوں کا اصل مقصد تو مجاہدین و صابرین کو ممیز کر دینا ہے، لیکن اس کے لازمی نتیجہ کے طور پر ان لوگوں کے حالات بھی کسوٹی پر آ جائیں گے جو محض فریب سے اپنے آپ کو زمرے کے اندر گھسائے رکھنے کی خواہش مند ہیں۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اخبار سے مراد ان کے حالات ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس بات کو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ تو لوگوں کو اس لیے بلواتا ہے کہ ان کے اندر جو مکھن ہے وہ نکل کر سامنے آ جائے، لیکن اس کا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ چھاچھ بھی سامنے آ جاتا ہے۔ یہ امتحان چونکہ سنت الہی کا تقاضا ہے، اس وجہ سے اس کا بیان لام تاکید کے ساتھ ہوا ہے، اور علم یعلم کے معنی یہاں پرکھنے اور امتیاز کرنے کے ہیں۔ اس کی وضاحت اس کے محل میں ہو چکی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی لن یضروا اللہ شیئا وسیحبط اعمالهم۔ یہ سورہ کے آخر میں اس مضمون کا پھر اعادہ فرمایا جس سے سورہ کا آغاز ہوا تھا، اور مقصود اس کے اعادے سے جیسا کہ آگے کے مضمون سے واضح ہوگا، منافقین کو متنبہ کرنا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو زور آزمائی کفار کر رہے ہیں اس سے وہ اللہ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، بلکہ یہ خود منہ کی کھائیں گے۔ ان کی تمام کوششیں اس دنیا میں بھی رائیگاں ہو کر رہیں گی اور آخرت میں بھی یہ خار ہونے والے ہیں، تو ان کے پیچھے لگ کر تم اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کرو، بلکہ پوری یکسوئی کے ساتھ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم نے کمزوری نہ دکھائی تو اللہ تمہیں کو سربلند کرے گا، اور یہ مخالفین ذلیل و خوار ہوں گے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ کے الفاظ دلیل ہیں کہ یہاں قریش اور ان کے خلفاء مراد ہیں۔ آیت میں بھی انہی الفاظ سے ان کا ذکر ہوا ہے۔ آیت 1 میں بھی انہی الفاظ سے ان کا ذکر ہوا ہے۔ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ، انہی کی تعریف مزید ہے کہ ان پر یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ اللہ کا رسول ان کو جس دین کی دعوت دے رہا ہے وہ بالکل حق ہے، لیکن یہ محض اپنی سیادت کے زعم میں اس کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں۔ ان کی یہ مخالفت اللہ کے دین کو تو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گی، البتہ یہ خود اپنے کو تباہ کر لیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ اللہ کے رسول کو اس کا رسول جانتے ہوئے اور اس کی دعوت کو پہچانتے ہوئے اس کی مخالفت کے لیے اٹھے ہیں تو ان کا یہ بناوٹی دم خم کتنی دیر تک ان کا ساتھ دے گا، بالآخر یہ ڈگ ڈال دیں گے اور ذلیل ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ خطاب اگرچہ عام ہے لیکن انداز کلام دلیل ہے کہ روح سخن
خاص طور پر ان کمزور قسم کے مسلمانوں ہی کی طرف ہے جن کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے۔ فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اس ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ قرینہ دلیل ہے کہ یہاں فعل اطیعوا اپنے کامل اور حقیقی مفہوم میں ہے۔ اس وجہ سے اس کا صحیح مدعا یہ ہوگا کہ ہر طرح کے حالات میں اپنے ذاتی مفادات اور مصالح سے بے پرواہ ہو کر اللہ اور رسول کے ہر حکم کی اطاعت کرو۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، یعنی اسی طرح کی اطاعت سے تمہارے اعمال مثمر اور نتیجہ خیز ہوں گے۔ اگر تم نے اس اطاعت کو اپنے مصالح کے تابع رکھا تو یاد رکھو کہ تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے، اگرچہ وہ اعمال دین ہی کے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان صرف وہی قبول ہوتا ہے جو اس کی شرائط کے مطابق ہو۔ جو لوگ اپنے شرائط پر ایمان لانا اور صرف اپنے مصالح کی حد تک اس کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں، ان کی دینداری ان کے منہ پر پھینک ماری جانی ہے، تو اس طرح کی کوئی بات کر کے اپنے اعمال رائگاں نہ کرو۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، یعنی ان کافروں کو اللہ تعالیٰ کبھی بخشنے والا نہیں ہے جنہوں نے خود بھی کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکا اور پھر اسی کفر پر جمے ہوئے مر گئے۔ مطلب یہ ہے کہ یہی انجام ان لوگوں کا بھی ہونا ہے جو ان کا سہارا ہیں اور لیں گے اور ان کے ساتھ اپنی دوستی برقرار رکھنے کے لیے سازشیں کریں گے۔ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرِكَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔ سلم کے معنی صلح اور سمجھوتے کے ہیں۔ اوپر آیات 22-23 کے تحت ہم ذکر کر آئے ہیں کہ منافقین چونکہ جنگ کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے، اس وجہ سے صلح اور سمجھوتے کی باتیں بہت کرتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو بھی مشورہ دیتے تھے کہ جنگ کے بجائے صلح سے معاملات طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہی دعوت وہ قریش کو بھی دیتے۔ وہ اپنے آپ کو ایک صلح پسند پارٹی کی حیثیت سے پیش کرتے اور لوگوں کو یہ تاثر دیتے کہ یہی پالیسی اختیار کرنے میں اس ملک کی خیر ہے، ورنہ یہاں بھائیوں کا خون بھائیوں کے ہاتھوں بہے گا اور پوری قوم کا شیرازہ ابتر ہو جائے گا۔ ان کی یہ پالیسی مبنی تو تھی تمام تر ان کی بزدلی اور مفاد پرستی پر، لیکن وہ اس کی دعوت صلح پسندی اور امن دوستی کے روپ میں دیتے اور ان لوگوں کو متاثر کر لیتے جن کے اندر نفاق کے جراثیم ہوتے۔ اس آیت میں ان کی اسی کمزوری سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ تم بزدل ہو کر صلح اور سمجھوتے کے داعی نہ بنو، بلکہ عزم و ایمان کے ساتھ جہاد کے لیے اٹھو۔ اگر تم سچے ایمان کے ساتھ جہاد کے لیے اٹھو گے تو تم ہی سربلند رہو گے اور تمہارے دشمن ذلیل و خوار ہوں گے۔ اللہ تمہارے ساتھ، اور جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس کی مدد و نصرت ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوگی، اور یہ اطمینان رکھو کہ اللہ تمہارے اعمال کے صلے کے معاملے میں کوئی خلاف وعدگی اور بے وفائی ہرگز نہیں کرے گا، بلکہ تمہارے ہر عمل کا خواہ چھوٹا ہو یا بڑا بھرپور صلہ دے گا۔ وَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَمِ میں عربیت کا وہی اسلوب ہے جو سورہ بقرہ کی آیت 42 وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ کے تحت زیر بحث آ چکا ہے، جہاں معطوف اور معطوف علیہ دونوں میں ایک ہی حقیقت ظاہر کی گئی ہے، وہاں لائے نہیں کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہی صورت آیت زیر بحث میں بھی ہے۔ ان منافقین کی یہ دعوت صلح چونکہ ان کی بزدلی ہی کا نتیجہ تھی، اس وجہ سے تدعو کو فلا تہنوا پر عطف کر دیا اور لا کو حذف کر دیا تاکہ اسلوب کلام ہی سے یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ دعوت صلح اس لیے نہیں دے رہے ہو کہ تم بڑے صلح پسند ہو، بلکہ یہ محض اپنی بزدلی پر پردہ ڈالنے کی ایک ناکام سعی ہے۔ وَتَرَهُ حَقَّهُ کے معنی ہوں گے کہ اس نے اس کے حق میں خیانت یا کمی کی۔ لَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
کے معنی ہوں گے کہ اللہ سے یہ اندیشہ نہ رکھو کہ وہ تمہارے اعمال کے صلہ کے باب میں تمہارے ساتھ کوئی بے وفائی یا خیانت کرے گا، بلکہ وہ بھرپور صلہ دے گا۔ جب ہر عمل کا بھرپور صلہ ملنے والا ہے تو اس کی راہ میں قربانی سے جی چرانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وان تؤمنوا وتتقوا یؤتکم اجورکم ولا یسألکم اموالکم، یعنی دنیا کی محبت میں پھنس کر خدا کی راہ میں جان و مال کی قربانی سے دریغ نہ کرو۔ اس دنیا کے مال و متاع کی قدر و قیمت اگر کچھ ہے تو اسی شکل میں ہے جب اس سے آخرت کی کچھ کمائی کر لی جائے۔ اگر کسی نے آخرت کی کمائی نہیں کی تو اس نے اپنی زندگی بول حوثی اور بے حاصلی میں گزار دی۔ اطمینان رکھو کہ اگر تم ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار اور اپنا مال خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو یہ خسارے کا سودا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کا بھرپور صلہ دے گا اور تم اس دنیا کے حذف ریزوں کے عوض ابدی بادشاہی کا تخت و تاج حاصل کرو گے۔ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ کے بعد لفظ اخفاء محذوف ہے۔ بعد والی آیت میں اس کی وضاحت آ رہی ہے، اس وجہ سے یہاں بربنائے قرینہ اس کو حذف کر دیا۔ تفصیل سے پہلے اجمال کا اسلوب قرآن میں معروف ہے۔ سوالوں کے نقل کرنے میں بھی اسی وجہ سے اجمال کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جواب سے اس اجمال کی وضاحت خود ہو جاتی ہے۔ احفاء ان کے معنی کسی شے کو سمیٹ کر پوری کی پوری لے لینے یا کسی چیز کا الہا و اصرار کے ساتھ مطالبہ کرنے کے ہیں۔ یہ ان بے حوصلہ لوگوں کو اطمینان دہانی ہے کہ مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس امتحان میں کبھی نہیں ڈالے گا کہ تم سے تمہارا کل مال سمیٹ کر طلب کر لے، بلکہ وہ اس کا ایک حصہ ہی طلب کرے گا اور اس کا بھی وہ تمہیں بھرپور صلہ دے گا۔ تو اس کی راہ میں انفاق سے ہراساں ہونے اور اس کی دعوت انفاق سے تنگ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخُلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے کل مال کا مطالبہ اس وجہ سے نہیں کرے گا کہ وہ ایسا کرے تو تمہارا سارا بھانڈا پھوٹ جائے، پھر تم لازماً بخل کرو گے اور اس طرح تمہارا وہ حسد اور کینہ جو تم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہو سب پر آشکارا ہو جائے گا۔ اوپر آیت 29 میں ان منافقین کے لیے یہ دھمکی گزر چکی ہے کہ یہ اس مغالطہ میں نہ رہیں کہ اللہ ان کے حسد و کینہ پر ہمیشہ پردہ ڈالے رکھے گا، وہ ان کو کسی آزمائش میں ڈال کر جب چاہے ان کا پورا پول کھول دے۔ وہی بات یہاں دوسرے پہلو سے ارشاد ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو تم سے یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ اپنا سارا مال یا اس کا بہت بڑا حصہ اس کے حوالے کر دو، اس لیے کہ یہ مال اسی کا عطا کردہ ہے، لیکن وہ ایسا اس لیے نہیں کرتا کہ اس طرح کے امتحان سے ان لوگوں کا سارا بھرم کھل جائے گا جن کی بخالت اور نفاق پر ابھی پردہ پڑا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کریمی کے شکر گزار بنو کہ اس نے تمہیں اس قسم کے کسی کڑے امتحان میں نہیں ڈالا، ورنہ وہ چاہے تو ابھی تمہارے چہرے کی نقاب نوچ کر پھینک دے۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ ہاں انتم ہؤلاء کے اسلوب کی تحقیق اس کے محل میں گزر چکی ہے۔ یہ ان منافقین کے حال پر افسوس اور حسرت کا اظہار ہے کہ تم کو اللہ کی راہ میں خرچ کی دعوت جو دی جاتی ہے تو تم بخالت کر رہے ہو، گویا کسی اور کو دے رہے ہو، حالانکہ خدا سے بخالت کرنا خود اپنے سے بخالت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے مانگتا ہے تو اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے ہی لیے مانگتا ہے کہ وہ اس کے صلے میں تم کو ابدی بادشاہی بخشے۔ اللہ بالکل بے نیاز ہے، محتاج اگر ہو تو تم ہو، اللہ محتاج نہیں ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، یہ ان منافقین کو دھمکی ہے کہ تمہاری یہ روش ارتداد کی روش ہے،
اگر تم ارتداد کی راہ اختیار کرنی چاہتے ہو تو جاؤ کرو، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ تمہاری جگہ دوسروں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے اٹھائے گا جو تمہاری طرح ہیز اور نکمے نہیں ہوں گے۔ سورہ مائدہ میں یہی بات اسی قسم کے منافقین کو خطاب کر کے یوں فرمائی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین۔ آیت 54۔ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، جو تم میں سے اپنے دین سے برگشتہ ہو جائیں گے تو برگشتہ ہو جائیں، اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ عنقریب ایسے لوگوں کو لائے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور جو اس سے محبت کریں گے وہ اہل ایمان کے لیے نرم خو اور کفار پر گراں ہوں گے۔ سورہ مائدہ کی اس آیت کی روشنی میں ثم لا یکونوا امثالکم کے اجمال کی وضاحت کیجیے تو مطلب یہ ہوگا کہ تم تو اللہ سے عناد رکھنے والے اور اس کی رضا طلبی سے بیزار ہو، اس وجہ سے خدا بھی تم سے بیزار ہے۔ تمہارے برعکس وہ اللہ سے محبت کرنے والے اور اس کی رضا مندی کے طالب ہوں گے، اس وجہ سے اللہ بھی ان سے محبت کرے گا۔ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم کفار کے لیے بہت ہی نرم چارہ ہو، تم ان سے دوستی کے طالب ہو اور وہ تم کو جس طرح چاہتے ہیں اپنے اغراض کے لیے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ برعکس اس کے وہ اہل ایمان کے لیے تو بے شک نہایت ہی کریم اور نیک خو ہوں گے، لیکن کفار اگر ان کے اندر انگلی دھسانے اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو ان کو پتھر کی چٹان پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کی توفیق بخشی سے ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ رحمان آباد، 9 ستمبر 1976، 13 رمضان المبارک 1396 ہجری۔